رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تکمیل قرآن کریم کی ان مستجاب ساعات میں تکمیل کرنے والی اور ان کے نیک دل خاوین کی خدمت میں مبارکبادی کی سوغات اور کلمات تبریک پیش کرنے کی نیک نیتی سے اس پاکیزہ مجلس میں شریک نامی گرامی عالی مرتبت حضرات علماء کرام قرآن کریم سے اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تشریف فرما میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم کہیے کہ جب دنیا بہت سی کارکردگیوں پر مبارکباد پیش کرتی ہے، جبکہ وہ کارکردگیاں غضب خداوندی کو دعوت دیتی ہوتی ہیں، ایسے موقع میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسی نیک توفیق سے نوازا ہے کہ ہم اس کے کلام کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے والے اس جورے کی خدمت میں کلمات تبریک پیش کرنے کی نیک نیتی سے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہمارے اور آپ کے میزان عمل میں فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ کوئی نامعلوم حقیقت نہیں ہے، دنیا اس سے پورے طور پر واقف ہے کہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ہی ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نزول ہی سے اس کی حفاظت کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے سارے ہی آپ نے اختیار فرمائے۔ دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی مضمون کو محفوظ کرنے کے لیے دو بنیادی سبب ہوا کرتے ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو لائسنس دیا گیا ہے، تو لائسنس کی ایک کاپی ہوتی ہے جو کاغذ یا کسی گتے پر ہوا کرتی ہے، یہ تو ہارڈ ویئر ہے، اور ایک اس کا فوٹو ہم اپنے موبائل میں لے لیا کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے نکال لیا، دیکھ لیا، کسی کو بتلا دیا، فارغ ہو گئے، اس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو دنیا آج سمجھی ہوئی ہے، لیکن قربان جائیے فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ابتدائی نزول ہی سے قرآن کریم کی دونوں طرح کی حفاظت کا اہتمام و التزام فرمایا۔ چنانچہ جیسے ہی قرآن کریم کا نزول ہوتا، آیات آتی، سورتیں آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے اس کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی خدمت میں رہ کر قرآن کریم کے حفظ کے شرف سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ ایک نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں حفاظ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں موجود تھے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور یمامہ کی اس جنگ میں مسلمانوں کے 1200 افراد جام شہادت پیے ہیں،
ان میں صرف اور صرف حفاظ کی تعداد 700 کی تھی۔ کتنی بڑی تعداد حفاظ کرام کی ایک ہی جنگ میں شہید ہوئی۔ ہم یاد کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نزول ہی سے اس کی حفظ کی راہ دکھلائی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ یہاں حفظ کا کیا شوق تھا کہ جب موقع ملتا تھا خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے، قرآن کریم کا ایک حصہ حفظ کر کے اپنے وطن چلے جاتے۔ بہت دور چلے جانے کے بعد جب انہیں موقع نہیں ہوتا تھا خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری کا، تو وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی قافلے کا یہاں سے گزر ہو، جو قافلہ درسگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو کے آیا ہو، نئی آیات اور نئی صورتوں کا نزول ہوا ہو۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ دور سے کوئی غبار اور گردہ فضا میں نظر آ رہا تھا تو ان کی امیدیں بنتی تھی کہ ہاں اب کوئی قافلہ ہے جو سرکار کی خدمت سے آ رہا ہے۔ ان کا اکرام کرتا، میزبانی ہوتی، اور اس کے بعد پوچھتے کہ کیا کسی نئی صورت کا نزول ہوا؟ تو میلوں دور رہتے ہوئے بھی، اسباب مہیا نہ ہونے پر بھی انہیں اس کا اشتیاق رہتا تھا اور اس کا انتظار رہتا تھا کہ کوئی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا ہوا نئی آیات کو لے کر آئے اور ہمارے حفظ میں اس سے اضافہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حفظ قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے، کیسے عظیم دولت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو کیا مژدہ سناتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب ایک حامل قرآن، حافظ قرآن اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، جب اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، تو قرآن کریم چپکے سے اس کے کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کی تدفین ہوتی ہے تو قرآن کریم پھر باہر آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ فرد ہے کہ ساری دنیا جب سو رہی تھی تو اس نے میرے لیے بیداری، جب ساری دنیا دن میں اپنی ضرورتوں میں، اپنی آشائشوں میں، اپنی راحت میں، کھیل کود میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگی ہوئی تھی، اس وقت اس کو ہم نے بیدار رکھ، یہ ہماری وجہ سے بیدار رہے تھے، انہوں نے سب کی قربانی دی تھی۔ آج اس سے ہمیں وفاداری، چنانچہ قرآن کریم کی وفاداری تو دیکھیے۔ منکر نکیر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریے۔ جب سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم حافظ قرآن سے کہتا ہے کہ میں بارگاہ خداوندی سے آپ کے لیے بستر اور اوڑھنے کے لیے ایک چادر لے کر آ رہا ہوں۔ چنانچہ قبر کیسی وحشت کی جگہ ہوا کرتی ہے، کیسی خوف کی جگہ ہوا کرتی ہے، لیکن ایسے وقت میں ایک حامل قرآن کے ساتھ قرآن کریم وہ وفاداری اور وفاداری کا ایسا ثبوت دیتا ہے کہ منکر نکیر کے سوال کے وقت میں وہ پہلے تو وہاں حاضر رہتا ہے تو اس کی ہمت رہتی ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بستر اور چادر کے لیے جاتا ہے، بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست کرتے ہیں، منظور ہوتا ہے، بستر دے دیا جاتا ہے، چادر دے دی جاتی ہے، اور اتنے پہ اکتفا نہیں بلکہ نور جنت سے ایک قندیل دے دیا جاتا ہے کہ قبر کی تاریکی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر جنت کے پھولوں میں سے چمیلی کا ایک پھول دیا جائے گا، اور صرف اتنا نہیں، کتنے اعجاز و اکرام کے ساتھ کہ یہ چاروں چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا سے 1000 فرشتوں کو لے کر اس حامل قرآن کی قبر میں بھیجیں گے، بستر بچھایا جائے گا۔
یہ وہ شرف ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالی حفظ قرآن کریم کی توفیق جس کے بھی حصے میں فرماتے ہیں وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے ہی دل جلے اور ایسے ہی قربانیوں کے حامل افراد ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ امت مسلمہ دوسری امم پر اس کا فخر رکھتی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کو صدیاں ہو گئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا ایک حرف جوں کا تو نہیں، ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ یہ امت اگر آج یہ دعویٰ کر رہی ہے اور یہ فخر کر رہی ہے تو یہ کس کے بل بوٹے پر ہے؟ یہ ایسے ہی اصحاب قرآن اور ایسے ہی شب بیدار اور ایسے ہی قرآن کریم سے والہانہ تعلق اور محبت اور عشق رکھنے والوں ہی کی وجہ سے یہ امت الحمدللہ فخر رکھتی ہے۔ دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر کتنی کتابیں آئیں، لیکن کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر، محاضرات قرآنی میں شیخ محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ ڈاکٹر حمید اللہ سے سن کر اس کو نقل فرمایا ہے کہ 1939 میں جرمنی میں ایک مجلس منعقد ہوئی۔ مجلس میں توریت کے حاملین، انجیل کے حاملین تھے، اور ان کے درمیان یہ چرچا اور مذاکرہ تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فخر رکھتی ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی قرآن کریم جوں کا تو محفوظ ہے، اور یہ کسی درجے میں حقیقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی درجے میں حقیقت بھی ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی مصاحف ہیں اور قرآن کریم کے نسخے ہیں ان سب کو منگوائیں، ہم سب مل جل کر محنت کریں کہ امت مسلمہ کے اس دعوے کو ہم جھوٹا ٹھہرا دیں۔ 1939 میں جرمنی میں یہ مجلس قائم ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی بلڈنگ خریدی جاتی ہے اور کئی لوگوں کو اس پر مامور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے بلاد اسلامیہ سے اور امت مسلمہ کے پاس موجود مصاحف کے کئی نسخے اپنے یہاں جمع کیے۔ اسی طرح انجیل کے سارے نسخے جتنے ان کے بس میں تھے سب جمع کیے، اور ایک ایک ٹیم اس کے لیے مقرر کر دی کہ وہ ٹیم ان مصاحف کا اور ان اناجیل کا مطالعہ کرے گی اور یہ بتلائے گی کہ کون سی کتاب محفوظ ہے اور کس میں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری اور تحریف اور تبدیلی ہوئی۔ چنانچہ لکھا ہے، اچھا عجیب بات ہے، یہ ٹیم اپنا کام کر رہی تھی، انہوں نے اپنا ایک عارضی رپورٹ پیش کی، اپنی پوری رپورٹ ابھی پیش کرنے ہی والے تھے، ان کا کام تمام نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کریم کے خلاف اس طرح کی محنتیں ہو رہی تھی۔ من جانب اللہ کا یہ کیا نظام بنا کہ دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس پر بمباری ہوئی، اور وہ بلڈنگ اور وہاں جتنے بھی نسخے تھے سارے جل کے ختم ہو گئے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے حضرت مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ 1939 میں اس کمیٹی نے جو ایک عارضی رپورٹ پیش کی تھی، یہ اس کا خلاصہ ہے، وہ جرمنی زبان میں تھا، اس کا ترجمہ کروایا گیا۔ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اتنے سارے نسخوں کو باہم ملانے کے بعد ایک موقع ایسا نہیں ملا کہ جس میں ان میں باہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو، کہیں نہیں ملا۔ اس کے برخلاف انجیل میں 2.25 لاکھ مواقع ایسے ملے کہ ان اناجیل میں باہم اختلاف تھا، ایک انجیل میں ایک کلمہ کچھ لکھا ہوا ہے، دوسرے میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور 2.25 لاکھ مواقع میں سے 25,000 مواقع وہ تھے کہ وہ تحریف اس انداز کی تھی کہ پورا مفہوم اور مراد بدل جایا کرتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کریم ایسے ہی دل جنوں کی محنت کے نتیجے ہیں، ان کے پسینے بہانے کا نتیجہ ہے کہ جوں کا تو محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے ذریعے سافٹ ویئر سے اس کی حفاظت کروائی، لیکن دنیا جانتی ہے من حفظ فرہ ومن کتب قرہ۔ چونکہ حفظ کا مسئلہ، حافظے کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک عمر تک تو وہ بہت مضبوط رہتا ہے، اس میں قوت رہتی ہے، اور پھر عمر بڑھنے کے بعد حافظے میں ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صرف حافظے کو بنیاد نہیں ٹھہرایا، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ابتدا ہی سے قرآن کریم لکھوانے کا اہتمام فرمایا۔ اور یہ امت جس طرح حفظ میں اپنی تاریخ ثبت کر چکی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی لکھائی میں دنیا کی کوئی قوم امت مسلمہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ بتلائیے آپ کون سا مذہب ہے، کون سی قوم ہے کہ کسی کتاب کو پتھر کی باریک باریک شیلوں پر لکھا، وہ تختیوں پر لکھا گیا ہو، کھجور کی شاخوں پر لکھا گیا ہو، اونٹ اور بکری کی چوڑی ہڈیوں پر لکھا گیا ہو، چمڑے پر لکھا گیا ہو۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کی عمر کم ہوا کرتی ہے، پتھر کی تختیوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قرآن کریم کی جہاں حفظ کے ذریعے حفاظت کروانے کا اہتمام فرمایا، ایسے ہی قرآن کریم کو لکھوایا، اور اس انداز میں قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم الحمدللہ آج سر اونچا رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم کسی کتاب کی حفاظت کے لیے اتنا محنت نہیں کی ہوئی ہے۔ پتھر کی لکیر، پتھر پر کسی چیز کو کندہ کرنا معمولی کام ہوتا ہے۔ ہم مساجد میں پتھر پر ایک آدھ آیت کو نقش کرواتے ہیں، کندہ کرواتے ہیں، کئی روز تک لوگ محنت کرتے ہیں، تب جا کر اور قرآن کریم کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کی تختیوں پر کندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ امت مسلمہ میں جہاں رجال نے حفظ قرآن کریم کے لیے اس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس امت کی نیک خواتین بھی اس باب میں اپنی مثال رکھتی ہے۔ مطالعہ کیجئے، ہم تو چاہتے ہیں یہاں ارباب علم موجود ہیں، ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جن ارباب علم کا مدرسۃ البنات سے تعلق ہیں، وہ بنات کے مدرسوں کے ذمہ داروں کو اور ان خواتین کو اور ان معلمات کو یہ پیغام پہنچائے کہ معلمات نے، عالمہ خواتین، انہوں نے علوم اسلامیہ کی خدمت کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کو تاریخ کی حیثیت سے جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ 50 جلدوں میں عورتوں کی علمی خدمات کو لکھا گیا ہے، ایک کتاب 50 جلدوں میں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے ہیں، شام پہنچے ہیں، وہاں فجر کی نماز کے بعد کم از کم 800 افراد قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو جتنے بھی آپ کے شاگرد تھے وہ ساروں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی، ان کی طرف رجوع کیا اور ان کے شاگردوں نے ان سے سند حاصل کی، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ہم ابھی ایک کتاب لے کر بیٹھے، ہم نے دیکھا کہ ہارون رشید کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا، اس زبیدہ کی یہاں 100 باندیاں حافظ قرآن ہوا کرتی تھی ایک وقت میں۔ شاہی ہے، حاکمہ ہے، لیکن اس کے باوجود حاکمہ کا شوق دیکھیے، کیا وہ 100 باندیاں رقص کے لیے نہیں رکھ سکتی تھی؟ کیا وہ 100 باندیاں گانوں کے لیے نہیں رکھ سکتی تھی؟ لیکن اس اللہ کی بندی کی قلبی پاکیزگی کو سلام کیجئے اور کہیے کہ کیا وہ خاتون تھی کہ اس نے اپنے یہاں 100 باندیاں وہ رکھی تھی جو حفظ کی تکمیل کی ہوئی تھی، اور روزانہ ہر باندی حافظ قرآن 3 پارے پڑھنے کی مکلف تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔
اسماعیل بھائی ہمارے رفیق محترم ہیں، سچ یہ ہے کہ انہوں نے مثال قائم کر دی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب اللہ کا کوئی بندہ کوئی نیک نیت کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو پھر بارگاہ خداوندی سے اس کی منظوری کے دستخط ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذمے میں سارے اسباب اللہ تعالیٰ کر دیا کرتے ہیں، ورنہ کوئی معمولی بات ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، جوان عمر لوگ موجود ہیں، اب ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ قدرت اپنے بندوں پر بڑی کریم ہے۔ حفظ قرآن کریم کی ذرا سی راہ اپنائیے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کلام کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے اور تکمیل سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں ایک فرشتے کا انتظام فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قبر میں اس کی تکمیل کرواتا ہے، اور میدان محشر میں وہ شخص حافظ قرآن اور حامل قرآن کی فہرست میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی یہ راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ اس جوڑے کو اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں آپ کا کیا مقام ہے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آپ سے ہم اس کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب اللہ کی اتنے مقرب ہیں، آپ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسا شغف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔